السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اپنی خیریت کا پتہ میرے کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور امید کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ، آمین۔ دوستو، ہم جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے برے وقت میں ہم اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اگر ہم غلط راستہ نہ بھی چلیں تو ہم نا امیدی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ بے شک اللہ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا بھی دل دکھائیں۔ پھر اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے ہی یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھولتا ہے، اور ہر راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا، اللہ کو یاد کرنا ہے، اسے پکارنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے جب پکارتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اسے بھولا نہیں ہے، اس سے نا امید نہیں ہوا، اس سے مایوس نہیں ہوا۔ پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پہ رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔